ڈاکٹر فاطمہ، حضرت عطار کا جو شہادت کا واقعہ ہے بہت المناک ہے، منگولوں کا حملہ، پھر آپ کے آبائی علاقے جو نیشا پور کے نواح میں ہے کدکن اور اس کا محلہ شادیاخ، وہاں آپ کی تدفین ہوئی اور وہاں سے آج بھی درد و محبت کی اور سوز و گداز کی خوشبو آتی ہے محسوس کرنے والوں کو، ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، وہ جو اس مجذوب نے کہا تھا نا کہ تم تو مرنے کے اہل ہی نہیں ہو تو تمہارا جینا بھی کس کام کا، تو اس کے بعد پھر عطار نے خود کو زندگی کا اہل بھی بنایا اور موت کا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ اس وقت فتنہ تاتاری اور وہ چنگیزی حملے وہ سارے سلسلے ہو گئے، نیشا پور پورا خراسان تباہ و برباد، نیشا پور خاص طور پر کیونکہ بہت بڑا علم کا مرکز تھا۔ تو وہ روایت یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جو ہے منگولی سپاہیوں نے، اور وہ ان کو لے جا رہے تھے تو وہ راستے میں کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں اور یہ اتنے 100 اشرفیاں یا دینار میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو حضرت عطار نے فرمایا کہ مجھے اسے نہ دینا، یہ میری ٹھیک قیمت نہیں لگا رہا۔ تو وہ جو سپاہی تھا اس کو لگا کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور وہ تھوڑا لالچ میں آ گئے۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں اور یہ میں ایک گھاس پھوس کی ایک بوری ہے، یہ مجھ سے لے لو، گٹھا ہے اس کے عوض دے دے۔ تو حضرت عطار نے کہا کہ اس نے میری ٹھیک صحیح قیمت لگائی ہے۔ تو وہ پھر غصے میں اور جلال میں آ کے اس نے جو ہے وہ حضرت عطار کا سر قلم کر دیا۔ تو یہ ان کی شہادت کا ایک بڑا عظیم الشان۔ اچھا، اس واقعے میں کتنا انکسار ہے اور اتنا کیسی کمال کی بات ہے یہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ دیکھیے ان کی زندگی میں بھی حضرت عطار کی جو علمی مجلسوں کی شہرت تھی نیشا پور میں، اور بڑے بڑے اکابر ان کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتے تھے، جس میں نصیر الدین طوسی کا نام بھی شامل ہے۔ کمال ہے۔ پھر آگے جو ان کی لیگیسی چلی، حضرت رومی کا آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے خراج عقیدت دیا، عقیدت پیش کیا۔ صفی الدین اردبیلی جو کہ صفویوں کے جد روحانی ہیں، وہ اپنی مجلسوں میں بڑا ذکر کرتے تھے عطار کا، جد نسبی بھی ہیں جی، عطار کا بڑا ذکر کرتے تھے، اور ان کے اشعار کی جو ہے تفسیر بیان کرتے تھے، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ جو بہت ہی عظیم الشان ہمارے فلسفی اور صوفی شاعر ہیں جن کی تقلید علامہ اقبال نے بھی کی، شیخ محمود شبستری، جی، انہوں نے کیا خراج تحسین پیش کیا ہے کہ در 100 قرن چن عطار نایت، واہ، 100 صدیوں میں بھی عطار جیسا شخص نہیں آتا، کم آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو ان کا مزار ہے وہاں نیشا پور میں، مجھے وہاں پر حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوئی جب میں وہاں تھی۔ بہت خوبصورت ایک تو وہ عمارت ہے، 8 پہلو ہے، آکٹاگونل ہے، اور فیروزی رنگ کا ان کا، نیشا پور کا فیروزہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ بڑا جو ہے وہ مشہور ہے۔ سو وہاں مجھے بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ میں وہاں پر حاضر بھی ہوئی، اور اس مزار کی تعمیر بھی جو ہے علی شیر نوائی کے دور میں ہوئی، جو تیموری سلطنت کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور وہ مولانا جامی کے گہرے دوست اور عقیدت مند بھی تھے۔ بالکل بالکل، اور ان کا ازبکستان میں تو اس وقت بڑی مقام بھی ہے۔ اس کے بعد پہلوی دور میں 1963 میں جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہوا ان کا وہ مقبرہ، وہ بھی بہرحال دیکھنے کے لائق ہے، مرجع خلائق۔ لوگ زیارت کرنے حاضر ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں، کیونکہ نیشا پور میں 2 ہی جگہ ہیں جہاں پر لوگ جانا چاہتے ہیں، ایک وہ خیام کا مقبرہ ہے، دوسرا جو ہے وہ فرید الدین عطار۔ بر صغیر کے لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، بہت زیادہ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ میں بھی وہاں پر جب گئی 2 مقامات ہیں جہاں پر جا کے بڑی کیفیت طاری ہوئی، ایک یہ عطار کا مقبرہ تھا اور دوسرا حضرت بایزید بسطامی کی قبر پر جب حاضر ہوئی، تو ایک الگ ہی وہاں پر ایک کیفیت تھی، اور وہ بہت دلچسپ تھا۔